آپ نے لکھا کہ یہ کہنا کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اس نیت سے یا رسول اللہ پکارنا کہ میری پکار سن رہے ہوں، مدد کے لیے پکارنا شرک ہے. آپ نے کہا یا اللہ مدد چلے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں چلے گا. یہ آپ نے کہا، میں آپ کا سن رہا تھا. لیکن کلیات امدادیہ حاجی امداد اللہ صاحب کی جو مہاجر مکی صاحب کی 10 کتابوں کا مجموعہ ہے، اس میں آپ نے ان کے مشکل کشا کو جسٹیفائی کیا کہ وہ کسی اور میں کہہ رہے تھے. لیکن سنیے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. اب تو یہ شرک نہیں ہے؟ یہ جملہ شرک کی طرف لے جانے والا ہے. لیکن چونکہ ہم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو جانتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگنے کے قائل نہیں تھے، تو اس لیے ہم ان کو کفر سے بچانے کے لیے بتاتے ہیں کہ یہاں مشکل کشا اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب یا کسی ولی کو اختیارات دے رکھے تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس جملے سے شرک کی بہرحال بو آتی ہے، لہذا ہم اس کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتے. ہم اگر ان کی خدمت میں ہوتے تو ہم کہتے ہیں حضرت آپ نے ایسی بات کی کیوں ہے کہ جس کو ہمیں ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ مطلب ہے. تو ایسا کلام آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ ان کی غلطی ہے. کتاب ہے جی جمال الاولیاء مولانا اشرف تھانوی صاحب کی، جی آپ کے پیر و مرشد کی. ایک مجذوب نے ایک جمعہ 30 یا 3 جگہوں پر پڑھا. پڑھ سکتے ہیں؟ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ جو ہے جمال الاولیاء. اب مجھے نہیں پتہ یہ مولانا تھانوی کی ہے بھی کہ نہیں ہے، ان کی طرف نسبت کی ہوئی ہے نہیں. اور پھر اس کا وہی اصولی جواب ہوگا، ایک بزرگ ایک آدمی ایک ٹائم پہ 30 جگہ نہیں پڑھ سکتا. ختم. اچھا اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرامت کے باب میں نا کہ وہ جب وہ فلاں جگہ ایک شخص ہمیں نظر آیا یا فلاں سے یہ کام ہو گیا تو اب کیوں نہیں کر رہا وہ یہ کام. تو خوب سمجھ لیں، کرامت یا معجزہ وقتی ہوتا ہے، اس میں پیغمبر یا ولی کے پاس اختیارات نہیں آ جاتے کہ وہ جب چاہے جو چاہے کر لے. تو یہ جزوی واقعات ہوتے ہیں، اس سے کسی کے پاس اختیارات نہیں آ جاتے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری اس تقریر سے ایسا نہ ہو کہ کچھ شرک پھیلنا شروع ہو جائے. میں جو کرامات کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں تو کسی ولی کے پاس اختیارات نہیں آتے ہیں کہ وہ جب چاہے ایسا کر لے. کہ یعنی جیسے کسی ولی نے، حدیث سے ثابت ہے نا، یہ بخاری مسلم کی حدیث سے کہ پہلے زمانے میں ایک نوجوان تھا، وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا تو بینائی واپس لوٹ آ جاتی تھی. والسماء ذات البروج میں جس کا تذکرہ ہے، جس واقعے کی طرف اشارہ ہے، بخاری مسلم میں اس کی تفصیل ہے. تو اس میں ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک نوجوان تھا، اس کو اللہ اس کے ہاتھ پہ کیا کرتا تھا، نابینا کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا، بینائی واپس لوٹ آتی. تو اب یہ نہیں تھا کہ اس کو اللہ نے یہ اختیارات دے رکھے ہوں، جب اللہ چاہتا لوٹا دے گا، جب نہیں چاہتا تو نہیں. تو اب یہ جو 30 جگہ جمعہ پڑھا ہے، مجھے نہیں پتہ یہ مولانا تھانوی نے لکھا ہے نہیں لکھا، ان کی طرف غلط نسبت کی ہے. تو بالفرض اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ صورت مثالیہ، یعنی ایک ہی جگہ ایک بندہ ایک ٹائم پہ ہو سکتا ہے، دوسری جگہ ہو سکتا ہے کسی کو اس کی شبیہ نظر آ رہی ہو. اب اس شبیہ نظر آنے میں وہ مخلص بھی ہو سکتا ہے، کھوپڑی خراب بھی ہو سکتی ہے اس کی. تو یہ واقعات وہ ہیں جو اسلام نہیں ہے، کتاب نہ یہ ہمارے بنیادی عقیدوں کا حصہ ہیں. نہیں، میں مولانا تھانوی کی جو اصل کتاب ہے جو انہوں نے پبلک کے لیے لکھی ہے عقیدوں کی اور مسائل کی، وہ بہشتی زیور ہے. اس میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں وہ ہیں علماء دیوبند کے بیسک اور بنیادی عقائد. لیکن سر یہ ہے نا کہ ہمارا رولا یہ پڑا کہ ہم اللہ رسول قرآن کو چھوڑ کے ہم وہ کوئی تصوف میں گھس گیا، کوئی معجزوں میں گھس گیا، کوئی کرامتوں میں گھس گیا، کوئی پیٹرول کی ٹینکیوں پہ انا تو انا پڑھنے لگ گیا، کوئی زمزم اس پہ لکھنے لگ گیا، شعبدہ بازی کرنے لگ گیا. لیکن جن لوگوں نے اللہ رسول کی بات کو چھوڑ کے ان کاموں میں لگ گئے ان پہ تو اعتراض بنتا ہے. ہم اللہ رسول کو چھوڑ کے ان کاموں میں نہیں لگے، نہ ہمارے بزرگ لگے تھے. اچھا، انہوں نے جتنی مولانا اشرف تھانوی نے پوری تفسیر لکھی ہے بیان القرآن کی، اور اتنا کام علمی 2000 ان کی تصانیف ہیں. تو وہ یہ نہیں کہ کتاب ہے امداد المشتاق مولانا اشرف تھانوی صاحب کی، وہ دور بیٹھے غوث الاعظم نے جہاز یعنی کشتی ڈوبنے سے بچا لی. ہاتھ وہ جو ایک تصویر بڑی فیمس ہے، بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. جی، غوث اعظم نے دور بیٹھے بچا لی. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ بھی بتا دوں، یہ واقعہ مجھے نہیں پتا مولانا تھانوی نے لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا. یہ ان کی طرف نسبت بہت سی باتیں آج مولانا تھانوی کے بالفرض اگر ہم مان لیتے ہیں یہ صحیح ہے تو یہ کوئی اسلام کے منافی نہیں ہے. اس کا تعلق بھی کرامت کے قبیل سے ہے. جبریل علیہ السلام آئے، حضرت مریم سے کہا لی اہب لکی غلامن زکیہ، میں آپ کو ایک بیٹا ہبہ کرنا چاہتا ہوں. جبریل السلام نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ جبریل کے پاس یہ پاور نہیں ہے کسی کو اولاد دے.
یہ نسبت مجازی ہے. کیا مطلب؟ اولاد اللہ نے دی تھی, ہاتھ جبریل کا استعمال ہوا, حالانکہ جبریل اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں. قرآن کیوں جبریل کی طرف نسبت کر کے اس واقعے کو بتا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے میرا خطاب توحید پرستوں سے ہے, ان کو پتہ ہے کہ جبریل نہیں کر سکتے, تو یہ نسبت مجازی ہے. تو مجازن یہ نسبت کی گئی ہے کہ انہوں نے کشتی کو بچا لیا. علماء دیوبند کا, ہمارا, سارے اکابر کا عقیدہ ہے کہ کوئی بزرگ دور سے بیٹھ کے کشتی نہیں بچا سکتے, بچائی اللہ نے ہے, ارادہ ان کا ہوا اور ہاتھ ان کا استعمال ہوا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے جو سامنے جو ہے نا, سیکنڈ کے اندر, آپ مجھے بتاؤ کشتی زیادہ وزنی ہوتی ہے یا وہ تخت ملکہ سبا کے زیادہ وزنی ہوتا ہے؟ تو وہ ایک بزرگ سیکنڈ کے اندر اتنا بھاری بھرکم تخت اٹھا کے لا سکتے ہیں, اور نسبت بھی اپنی طرف کر رہے ہیں کہ میں لے آؤں گا, حالانکہ وہ نسبت بھی مجازی ہے. لائے گا اللہ, آپ کا ہاتھ استعمال ہوگا, آپ نہیں لا سکتے, کوئی بھی نہیں لا سکتا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ جن بزرگ کی طرف یہ نسبت کی گئی ہے, اگر یہ واقعہ مستند ہے تو پھر اس کی یہ تعویل کرنی پڑے گی کہ یہ بزرگ کا ہاتھ استعمال ہوا ہے, بچایا اللہ نے. اچھا, آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں چلے گا. قصائد قاسمی ہے نانو توی صاحب کا, دیوبند کے بڑے, مناجات ہے, صفحہ 8 ہے. مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار, جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے تو کون پوچھے گا, بنے گا کون ہمارا تیرے سوا غمخوار. دیکھیں یہ جو شاعری ہے نا, شاعری اس کے کلام مبالغے پر محمول ہوتے ہیں, اور پھر میں یہ بتاؤں کہ یہ شعر سے شرک کا شائبہ ہوتا ہے, اس لیے یہ شعر غلط ہے. وہ اگر ہمارے سامنے موجود ہوتے تو ہم جتنا بھی ہے. آگے سنیے, مولانا اشرف تھانوی صاحب کی کتاب ہے یہ نشر القلیب ذکر نبی الحسیب, صفحہ 194, دستگیری. اچھا یہ ان کا فارسی میں ہے یا اس میں, تو انہوں نے اس کا ترجمہ بھی خود ہی کیا ہے. دستگیری کیجئے میرے نبی, کشمکش میں تم ہی ہو میرے نبی, جز تمہارے ہی کہاں میری پناہ, فوج کلفت مجھ پہ آ غالب ہوئی, ابن عبداللہ زمانہ خلاف ہے میرے مولا, خبر لیجئے میری. مجھے نہیں پتا مولانا تھانوی نے لکھا ہے نہیں لکھا, لیکن لکھا ہے تو غلط لکھا ہے بغیر کسی تعویل کے. ہاں یہ ایک سوال بنتا ہے کہ پھر ان کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ تو کافر ہم بریلویوں کو بھی نہیں کہتے, تعویل کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد, جب انہوں نے کہا تو ان کا یہ مطلب ہوگا, ان کا یہ مطلب ہوگا. تو اگر ہمارے کسی بزرگ نے یا رسول اللہ مدد کہا ہے تو ہم بھی اس کی تعویل کرتے ہیں کفر سے بچانے کے لیے. لیکن فرق یہ ہے, ہاں کہتے یہ ہے کہ غلط کہا ہے, یہ اس کو ڈیفینڈ کبھی نہیں کرتے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زمانے مبارک سے جو جملہ نکل گیا وہ پتھر پہ لکیر ہے. میں نے بتایا نا, ہم نے اپنے ہی اکابر سے کتنی چیزوں میں اختلاف کیا ہے. یہ تو علماء دیوبند میں یہ ملے گا آپ کو. مولانا تھانوی نے اپنے بزرگوں سے بہت سی چیزوں میں اختلاف کیا ہے. تو اگر مجھے نہیں پتہ یہ نسبت مولانا کی طرف ٹھیک ہے یا نہیں, لیکن اگر لکھا ہے تو 100% غلط لکھا ہے. لیکن شرک اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی مدد کے علاوہ کسی کی مدد کے قائل نہیں تھے. اور یہ اصول ہمارا صرف اپنے اکابر کے لیے نہیں ہے, کیونکہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے اچھا جب دوسرے کرتے ہیں تو اس کا مطلب بیان کرتے, اس کو کافر کہتے ہیں, اور جب خود کرتے ہو تو مطلب. بھائی دوسروں کو بھی ہم کافر نہیں کہتے, ورنہ ہم بریلویوں کو کافر کہہ رہے ہوتے, ہم اس کی تعویل کرتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ جب ہم تعویل کرتے ہیں تو ہمارے بڑے اس تعویل کو مان لیتے ہیں, لیکن ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں جب ہم ان کی بعض دفعہ بات کو جب تعویل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم یہ تعویل نہیں مانتے, ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ یہاں سے بھی نبی کو پکارا جائے, آپ پکار سنتے بھی ہیں اور آپ ہماری مدد کرتے بھی ہیں. تو جب کوئی خود اپنی بات کی تعویل کا قائل نہ ہو تو ہم پھر اس کی بات کی تعویل کیسے کریں گے؟